کو آپ کی طرف ذکر بنا کر بھیجا تاکہ وہ تم پر کھلی آیتوں کی تلاوت کرے اور وہ ان مومنون کے جن کے اعمال صالح ہیں ان کو ظلمات سے نکال کر نور کی طرف لے کر آئے. اللہ رسول کی غرض خلقت بیان کرا ہے. میں آیت پڑھ رہا ہوں, آپ ان کو غور سے سنیں. یہ سورت طلاق کی آیت تھی. اب سورت جمعہ میں ارشاد ہوا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. خدا وہ ہے جس نے رسول کو مکے میں بھیجا. کیوں بھیجا؟ اللہ مقصد بیان کیا کہ اس کی غرض بھیجنے کی غرض کیا تھی, مقصد کیا تھا. اللہ نے کہا اللہ وہ ہے جس نے رسول کو مکے میں بھیجا جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, ان کو پاک کرتا ہے, ان کو کتاب کی تعلیم دیتا ہے, حکمت کی تعلیم دیتا ہے. یہ کب تک تعلیم دے گا؟ یعنی یہاں یزکیہم جو ہے وہ مستقبل کے لیے بھی ہے, حال کے لیے ہے. پاک کرے گا, پاک کرتا ہے, پاک کرتا رہے گا. تعلیم دیتا ہے, تعلیم دیتا رہے گا. یعنی یہ آیتوں کی تلاوت کرتا ہے, کرتا رہے گا. اب اللہ نے تیسری آیت میں کہا کہ کب تک؟ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم. جو ابھی اس سے نہیں ملے یہ ان کے لیے بھی رسول ہے, جو ابھی ان سے نہیں ملے. یعنی قیامت تک جو دنیا آئے گی میرا رسول ان کا بھی رسول ہے. یہ 23 برس کے لیے رسول نہیں ہے لیکن قیامت تک کے رسول ہے, اور اس کا مقصد قیامت تک کے لیے ہے. یعنی آیتوں کی تلاوت کرنا, تزکیہ نفس کرنا, کتاب کی تعلیم دینا, حکمت کی تعلیم دینا, یہ قیامت تک کے لیے رسول کا مقصد ہے. وہی الفاظ یہاں صرف ضمیروں کا اور فعل میں یعنی کبھی منہم کہا ہے کبھی منکم کہا ہے, تو اللہ نے اسی مقصد کو سورت بقر میں دہرایا. جناب ابراہیم کی دعا ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم انک انت العزیز الحکیم. پالنے والے میری پاک اولاد میں ایک ایسا رسول بھیج جو ان پر آپ کے آیتوں کی تلاوت کرے, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے, ان کا تزکیہ نفس کرے. یہ حضور اکرم سے 4 اور 5 ہزار کے درمیان جناب ابراہیم کی دعا ہے کہ ایسا رسول بھیج جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرے. یہ نہیں کہا کہ بھیج تو دنیا کا تھی کہ بھیج ان پڑھ, تو 5000 برس پہلے ابراہیم کی دعا ہے کہ ایسا بھیج جو ان پر آیتوں کی تلاوت کرے, ان کو پاک کرے, ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے. یعنی ان پڑھ نہ ہو, ان پڑھ نہ ہو. یہ سورت بقر میں وہی مقصد اللہ نے دہرایا. اسی سورت بقر میں دوسرے پارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمۃ ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون. عزیزان محترم, اس میں ایک جملہ زیادہ ہے. میں نے احسان کیا تمہارے اوپر. کون سا؟ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, میں نے تم میں رسول بھیجا. یہ سارا جھگڑا مذہب کا اس منکم میں پوشیدہ ہے. دنیا نے منکم کا جو ترجمہ کیا یا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم, اے ایمان لانے والے اطاعت کرو اللہ کی, اطاعت کرو رسول کی اور صاحبان امر کی. منکم جو تمہارے بنائے ہوئے, یعنی منکم کا ترجمہ کیا تمہارے بنائے ہوئے, جن کو تم منتخب کرو, یعنی حاکم زمانہ. تو معاف کرنا, اگر یہاں منکم ہے تو رسول کے لیے یہاں بھی منکم ہے. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم, میں نے تم میں رسول بھیجا. تو اگر وہاں کہتے ہو تو تمہارے بنائے ہوئے, تو یہاں بھی کہو کہ تمہارے بنائے ہوئے. کیا رسول تمہارا بنایا ہوا؟ کیا رسول تمہارا بنایا ہوا ہے؟ اگر منکم کا ترجمہ تم نے وہاں کیا تو تمہارے بنائے ہوئے, تو یہاں بھی کرو کہ رسول تمہارا بنایا ہوا. اور اگر نہیں ہے یہ
طرح یہاں یہ رسول خدا کا بنایا ہوا ہے، اس طرح اولو الامر جو ہوں گے وہ بھی خدا کے بنائے ہوں گے، تمہارے نہیں۔ تو اللہ نے یہاں مقصد بیان کیا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، تاکہ تم پر میری آیتوں کی تلاوت کرے، ویزکیکم تمہیں پاک کرے، ویعلمکم الکتاب والحکمت اور تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، ویعلمکم ما لم تکونوا تعلمون اور تمہیں اس کی بھی تعلیم دے جو تم نہیں جانتے ہو۔ اب میرا سوال ہے آپ سے کہ اللہ نے تو کہہ دیا فی کتاب مبین، کوئی ایک چیز میں نے نہیں چھوڑی، میں نے اس میں خشک اور تر کا ذکر کر دیا، بیان کیا ہے اس میں خشک اور تر کا ذکر اس قرآن میں ہے، ما فرقنا فی الکتاب من شیء، کوئی چیز میں نے چھوڑی ہی نہیں جو اس قرآن میں نے بیان کی ہو۔ تو اب اللہ کہتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یعنی پورے کتاب کی تعلیم دیتا ہے، پورے حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ جب قرآن کی تعلیم دی تو پورے کائنات کی تعلیم دی، لیکن آگے آواز ہے وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اس کی بھی تمہیں تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ تو اب یہ قرآن کے سوا اور کون سی تعلیم ہے جو رسول دیتا ہے؟ یہ قرآن کے سوا اور کون سی تعلیم ہے جو رسول دیتا ہے؟ جب ساری چیزیں اللہ نے قرآن میں بیان کی تو یہ قرآن کے سوا اور کون سی چیز ہے جو رسول ہمیں تعلیم دیتا ہے؟ دنیا کہتی ہے کہ رسول کو علم غیب نہیں، دنیا کہتی ہے کہ قرآن کافی ہے۔ میں ان سے پوچھتا ہوں اگر قرآن کافی ہے تو یہ جو آپ فجر کی نماز پڑھتے ہیں 2 رکعت، یہ قرآن میں کہاں ہے؟ ظہرین کی نماز قرآن میں کہاں ہے؟ اللہ یعنی اللہ نے اجمالی طور پر قرآن کو نازل کیا، ہر چیز رسول نے بتائی، ہر چیز، حج کے ارکان رسول نے بتائے، زکات کا ادب رسول نے بتایا، پوری معاشرتی زندگی رسول نے بتائی۔ تو اب علم غیب کہتے کسے ہیں؟ یعنی اس کی بھی تمہیں تعلیم دیتا ہے جو تم نہیں جانتے۔ اس کا مقصد یہ ہوا کہ ہم یہ نہ کہیں ایک رات رکا آیا تھا، میں نے اسی لیے کہا کہ میں اس کو تفصیلی بھائی کو جواب دوں، کم ماتم کیوں کرتے ہیں بھائی؟ کچھ ہم لیتے ہیں ناطق قرآن سے، کچھ سامتے قرآن سے، یعنی سامتے قرآن وہ بھی دین ہے اور جو ناطق قرآن کے افعال ہیں وہ بھی دین ہے۔ یہ میں کل پرسوں بات کروں گا کہ دین ہے کیا۔ پہلے اگر کسی سے آپ پوچھے کہ یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی نہیں کہہ سکتا یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس کے پاس کوئی دلیل نہیں۔ کیا ہم نے جبرائیل کو دیکھا تھا؟ ہم نے جبرائیل کو دیکھا تھا؟ ہم نے نور و وحی کو دیکھا تھا؟ جب دیکھا ہی نہیں تھا تو ہمیں کیسے پتا چلا یہ اللہ کا کلام ہے؟ ماننا پڑے گا کہ رسول نے کہا، جس زبان سے جس کو تم حدیث کہتے ہو، جس زبان سے حدیث نکلی اس زبان سے قرآن نکلا۔ ایسا نہیں ہے جس زبان سے حدیث اسی زبان سے قرآن۔ تو اب یہ کس نے بتایا کہ یہ قرآن ہے؟ خدا کی قسم یہ رسول نے بتایا کہ یہ میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ تو رسول نے بتایا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ میرا کلام ہے۔ معلوم ہے جب تک رسول کے کلام پر یقین نہیں تب تک تم مسلمان بن ہی نہیں سکتے۔ یہی ہے کہ اسلام ہے کیا؟ یعنی اسلام ہے رسول کے فعل اور قول کا نام، فعل اور قول کا نام ہے اسلام، فعل اور قول کا نام ہے دین۔ ان اکثر الا ما یوحی الیہ، میں جو کچھ کرتا ہوں یہ میں نہیں کرتا، یہ وہی کرتا ہوں، یعنی میرا فعل خدا کا فعل ہے۔ ما ضل صاحب وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى
میں جو کچھ بات کرتا ہوں یہ میری بات نہیں، یہ خدا کی. پہلے رسول پہلے خدا، قول رسول قول خدا، پہلے رسول پہلے خدا، قول رسول قول خدا، قول رسول قول خدا، پہلے رسول پہلے خدا. اب ذریعہ قول کیا ہے؟ وہ ہے زبان. تو اللہ نے کہا فإنما یسرنا بلسانک، ہم نے اس قرآن کو آسان کیا تیری زبان پر. قول رسول قول خدا. اب قول ذریعہ ہے زبان، زبان رسول زبان خدا، زبان رسول زبان خدا. اب فعل رسول فعل خدا، تو فعل اعضاء سے ہوتا ہے. تو اللہ نے کہا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. میرے حبیب یہ آپ کے ہاتھ نہیں، یہ میرے ہاتھ ہے. یہ کہتے ہیں آپ نے نہیں پھینکی ہے، میں نے پھینکی ہے. تو اب پتا چلا تو فعل رسول فعل خدا، قول رسول قول خدا. جو ذریعے ہے زبان رسول زبان خدا، اعضاء رسول اعضاء خدا. تو اب اگر کوئی رسول سے نقائص نکالے، عیوب نکالے، تو رسول کہے گا میرا کیا جاتا ہے، کیونکہ میرا قول تو ذاتی نہیں ہے، نہ میرا فعل ذاتی ہے، نہ میرے اعضاء ذاتی ہے. میرا فعل خدا کا فعل، میرا قول خدا کا فعل، میری زبان خدا کی زبان، میرے اعضاء خدا کے اعضاء. تو اعتراض میرے اوپر نہیں کرتے ہو، یہ تو خدا کے اوپر کرتے ہو. اگر اعتراض کوئی کرتا ہے تو یہ خدا کے اوپر ہے، خدا کے اوپر ہے. تو یہ ہے دین سوا حضور اکرم کے سوا جس کو دین کہتے ہو تو قرآن کافی ہے. یہ تو میں آگے چل کر پڑھوں گا، لیکن اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قرآن کس طرح کافی ہے. کیونکہ اگر قرآن کافی ہے تو ہر بات قرآن سے نکالو، ہر بات قرآن سے نکالو. یعنی 30 صحابیوں سے زیادہ، 30 صحابیوں سے زیادہ انہوں نے یہ حضور اکرم کی حدیث نقل کی ہے کہ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و عترتی اہل بیتی. 30 صحابیوں سے زیادہ. بس ایک جگہ آ گیا کہ انی تارک فیکم ثقلین کتاب اللہ و سنتی. ٹھیک ہے میں مانتا ہوں سنتی کو، میں تمہیں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن اور سنت. لیکن معاف کرنا، رسول نے کہا ہے، اگر کہا ہے اور یہ مطالبہ ہو رہا ہے خاص کر کے ہمارے پاکستان میں کہ ہمیں آئین چاہیے قرآن اور سنت مطابق، کیونکہ رسول نے قرآن اور سنت کو چھوڑا. تو بھائی اگر قرآن اور سنت کو چھوڑا ہے اور اس پر ایمان ہے تو جس نے کہا تھا کہ اللہ کا کتاب کافی ہے تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو چھوڑنا پڑے گا، اس کو تو چھوڑنا پڑے گا. جس نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے پہلے اس کو چھوڑو، وہ ماننا پڑے گا تمہیں. تو میں یہی عرض کر رہا تھا عزیزان محترم، تو دین جس کو تم دین کہتے ہو وہ تمہیں دین سمجھ میں نہیں آیا. اور یہ میں نے 7ویں آیت پڑھی رسول کے غرض خلقت کی. اب 8ویں آیت وہ ہے سورت آل عمران کی، آل عمران کی. لقد توجہ جہاں جہاں آواز پہنچ رہی ہے، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے احسان کیا مکے کے مومنین پر جن میں رسول بھیجا. توجہ، اللہ نے احسان کیا، کیونکہ لفظ بات ہے. اللہ نے احسان کیا مکے کے مومنین پر جن میں رسول بھیجا. خود بھی مومن تھا، جن میں بھیجا وہ بھی مومن تھے. جن میں بھیجا وہ بھی مومن اور جو آیا وہ بھی مومن. لیکن یہاں نہ منہم ہے نہ منکم ہے. لقد من اللہ علی المؤمن بعث فیہم رسولا من انفسہم. جن میں بھیجا وہ رسول کی جان، وہ رسول کا جگر تھے، رسول کا خون تھے. جن میں بھیجا، کن میں بھیجا؟ مومنین میں، خود بھی مومن، جن میں وہ بھی مومن.
یعنی جس نے اعلان کیا نبوت کا وہ بھی مومن، جس گھر میں آیا وہ بھی مومن، خود بھی مومن، لیکن وہ نہ منہم تھے نہ منکم تھے، جو اس کی جان تھی۔ اب بتاؤ کہ کن میں رسول آیا، کن میں رسول آیا، کس کے گھر میں آیا؟ کیونکہ یہ تو قرآن نے کہا کہ جہاں آیا ہے وہ مومن کا گھر ہے، مشرک کا نہیں، جہاں آیا ہے وہ مشرکین کا گھر نہیں ہے، جہاں آیا ہے وہ مومن، جہاں آیا ہے وہ مومنین کا گھر ہے، وہ مشرکین کا گھر نہیں ہے۔ اور وہ بھی ایک مومن نہیں، جمع کا سیگا ہے، کم از کم آپ کو 3 مومن ماننا پڑیں گے، کم از کم۔ تو جن میں آیا ہے وہ مومن کا گھر ہے، مومن کا۔ دنیا بتائے گی ہے کسی میں ضرورت؟ ہاں، صحابہ کرام کی میں بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن 40 برس کے بعد جن کا گھر ہے جن میں آیا ہے، مومنین کا گھر ہے جن میں آیا ہے، یہ کس کا گھر ہے جس میں آیا ہے، یہ کس کا گھر ہے جس میں آیا ہے؟ ہاں، ساری دنیا کہے گی۔ طبقات ابن سعد طبری سے 1 صدی پرانی کتاب ہے، لیکن اس کو بھی ماننا پڑا، اور خدا کی قسم کوئی ایسا مفسر نہیں جس نے انکار کیا ہو، سب نے مانا۔ کہاں آیا؟ ابو طالب کے گھر میں، کہاں آیا؟ ابو طالب کے گھر میں، کہاں آیا؟ ابو طالب کے گھر میں آیا، ابو طالب کے گھر میں۔ اب یا تو کہو کہ ہمارا قرآن پر ایمان نہیں، یہ تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ صحابی کے فلاں صحابی کے گھر میں پیدا ہوا، یہ تو نہیں کوئی کہہ سکتا۔ آیا ابو طالب کے گھر میں، نام رکھا ابو طالب نے، خطبہ پڑھا ابو طالب نے، یعنی نام رکھا ابو طالب نے، آیا ابو طالب کے گھر میں، نکاح پڑھا ابو طالب نے۔ اللہ تعالیٰ میں نے احسان ان پر کیا جن کے گھر میں نے بھیجا، وہ مومن تھے۔ تو اب مومن تھے تو کون تھے؟ کون تھے وہ مومن؟ جس گھر میں آیا، جس گھر والوں نے اعلان کیا، تصدیق کی، تو 2 کے نام لکھے، 2 کے، ایک خدیجہ دوسرا علی۔ بھائی یہ دونوں ہمارے ہیں، علی بھی ہمارا، خدیجہ بھی ہماری، نہ تمہارا نہ تمہاری۔ یہ اعلان، یہ دونوں ہمارے ہیں، علی بھی ہمارے ہیں، خدیجہ بھی ہماری ہے، لیکن نہیں، ابھی ایک ہے کیونکہ قرآن کا رائے کا لیکن 2 سے زیادہ ہے، 2 سے زیادہ ہے۔ تو تیسرا کون ہے؟ خدا کی قسم اگر دنیا کو تھوڑی سی بھی حمیت ہو تو ماننا پڑے گا کہ یہ ابو طالب ہے، جس نے نام رکھا محمد، جس نے خطبہ پڑھایا نکاح کا، وہ جناب ابو طالب، پرورش جناب ابو طالب نے کی۔ اور یہی سبب ہے کہ اللہ کو قرآن میں کہنا پڑا، فَاسْجُدْ لِلْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانَ، میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں۔ ابو طالب اگر میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے تو آپ کا بیٹا میرے گھر میں آیا میرے حبیب ابو طالب، میں احسان کا بدلہ احسان دیتا ہوں۔ اگر میرا حبیب آپ کے گھر میں آیا ہے تو آپ کا بیٹا میرے گھر میں آئے گا۔ میرے حبیب کا محمد نام آپ نے رکھا ہے، آپ کے بیٹے کا علی نام میں رکھوں گا، آپ کے بیٹے علی کا نام میں رکھوں گا۔ اور ابو طالب آپ نے میرے حبیب کا نکاح فرق پر پڑھایا ہے، میں آپ کے بیٹے کا
حسن صاحبی تشریف فرما ہے، اور میں تو بڑا خوش ہوا، یعنی میری روزانہ پاکستان سے ٹیلی فون آ رہے ہیں، کہا بھی آپ حیدرآباد میں لاکھوں کے مسجد میں پڑھتے تھے، وہاں کیسے ہے؟ تو میں نے کہا مجھے حیدرآباد سے زیادہ لطف آیا ہے۔ تو میں ایک عرض کر دوں عزیزان محترم، اور بڑا خوش ہوا ہوں خاص کر کے بھائی عبداللہ کا، آپ کے بھائیوں کا، جنہوں نے اتنا یعنی بڑا انتظام کیا ہے، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے۔ تو میں ایک عرض کر دوں، سورۃ بنی اسرائیل مکی سورہ ہے، آپ اس کو یاد کریں، اور اگر کوئی جواب دے قیامت تک کا آپ کو کوئی جواب دے تو مجھے لکھنا، قیامت تک کوئی جواب نہیں دے گا۔ یہ سورۃ بنی اسرائیل کے الفاظ ہیں، اور 23ویں آیت جو ہے سورۃ بنی اسرائیل، اس کے یہ الفاظ ہیں، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا۔ بس اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عبادت اسی کے لیے ہے، اور اپنے والدین سے نیکی کے ساتھ پیش آؤ۔ اور میرے حبیب یعنی اللہ حبیب مخاطب اپنے رسول سے، اما یبلغن عندک الکبر احدهما او کلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، جب دونوں میں سے ایک یا دونوں یعنی ماں باپ آپ سے بوڑھے ہو جائیں تو ان کو اف نہ کہنا، یعنی آپ کے چہرے سے ہی ظاہر نہ ہو کہ ناراض ہے، ان کو جھڑکنا نہیں۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، عزت کے ساتھ پیش آنا، شفقت کے ساتھ پیش آنا، دونوں کے ساتھ جب بھی ہو جائے۔ یہ اللہ کا کس کو کہا ہے؟ رسول کو، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ مِنَ الرَّحْمَةِ، اور انکساری کے ساتھ لہما، وقت لہما جناح مِنَ الرَّحْمَةِ، اور دونوں کے لیے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا، دونوں کے لیے جھکے رہنا، انکساری کے ساتھ، شفقت کے ساتھ۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، اور دونوں کے لیے دعا مانگنا کہ پانے والے میرے دونوں ماں باپ پر پار رحم کر، اس طرح کما ربیانی صغیرہ، جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا۔ اب سورۃ بنی اسرائیل کب نازل ہوئی؟ جب رسول 42 برس کا ہوا، 42 برس کا، دیکھو خدا کے فعل میں ایک بات، یہ سورۃ بنی اسرائیل ہوئی نازل جب رسول 42 برس کا۔ اب سارے مسلمان متفق ہے کہ حضور اکرم کے والد گرامی حضور اکرم کے ولادت سے پہلے انتقال کر گئے۔ جناب آمنہ جب رسول 5 اور 6 برس کے درمیان ہوا تو انتقال کر گئی، یعنی 6 سال کے اندر رسول کی عمر 6 سال، تو نہ ماں زندہ نہ بابا۔ یہ 42 برس میں ماں باپ کہاں سے آ گئے؟ یہ 42 برس میں ماں باپ کہاں آ گئے کہ دونوں کی عزت کرنا، دونوں کے آگے جھکے رہنا، اور دونوں کے ساتھ شفقت سے پیش آنا، اور دونوں کے لیے دعا مانگنا کہ پانے والے دونوں پر رحم کر، اس طرح جس طرح انہوں نے مجھے بچپنے میں پالا تھا۔ اب مسلمان بتائیں، خلائق امور سے ہو، اب آؤ 42 برس میں رسول کے والدین کہاں آئے؟ حکم دے رہا ہے کہ اتنی عزت کرنا، جھکے رہنا، شفقت سے پیش آنا، لیکن آخری جملے نے مدد کی، کہاں عبدالحکیم الفاظ کیا ہے؟ وَقُلْ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، دونوں پر اس طرح رحم کر جس طرح نے مجھے بچپنے میں پالا تھا، جنا نہیں، پالا تھا، پالا تھا۔ تو اب دیکھو کس نے پالا تھا، اب دیکھو کس نے پالا تھا، جنہوں نے پالا وہ ہے رسول کے ماں باپ، تو
وہ پالا تھا ابو طالب نے اور پالا تھا فاطمہ بنت اسد نے، علی کے ماں باپ نے پالا تھا. تو آج پتا چلا کہ ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد صرف علی کے باپ نہیں، یہ رسول کے تمہارے کہاں گئے. ابو طالب مومن نہیں تھے، اب بتاؤ کہ یہ کہاں سے آگے ماں باپ؟ یہ مقام تمہیں سمجھ میں نہ آیا کہ اگر رسول بیت المعمور پر جائے تو تمام انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے، اور اگر بطول آئے تو رسول استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے، اور علی آئے تو بطول استقبال کے لیے کھڑی ہو جائے. رسول آئے تو تمام انبیاء استقبال کے لیے کھڑے ہو جائے، اور بطول آئے تو رسول استقبال کے لیے کھڑا ہو جائے، اور علی آئے تو بطول استقبال کے لیے کھڑی ہو جائے. خدا کی قسم، لیکن ابو طالب کا ایسا مقام ہے کہ جب ابو طالب آئے تو محمد بھی کھڑے ہو جائے، علی بھی کھڑے ہو جائے. کتابوں میں لکھا، جماعت اسلامی والوں نے تسلیم کیا، ڈائجسٹ نکلتا ہے لاہور سے، علی نمبر میں یہ ہے کہ ابو طالب نے نکاح پڑھا، لیکن مسلمان نہیں تھا. تو یہ نکاح کون سا پڑھا تھا؟ اگر رسول کا نکاح صحیح نہیں تو پھر امت میں کوئی حلالی نہیں. جب رسول کا ہی نکاح صحیح نہیں ہے تو تمہارا نکاح کیسے صحیح؟ خدا کی قسم. لیکن تاریخ میں وہ الفاظ موجود ہیں. جناب امیر علیہ السلام نے مجلس شورا میں ایک جملہ کہا تھا، 102 پوائنٹ ہے، 102 سوال کیے تھے علی نے مجلس شورا میں، اس میں سے ایک یہ بھی تھا، اخرجت من نکاح ولمخرج من صفان من لدن آدم هل فیکم احد غیری. میں علی نکاح کا، میرا بابا نکاح کا، میرا دادا نکاح کا، ہم آدم تک نکاح کے، ہے کوئی میرے سوا تمہیں نکاح کا؟ میں علی نکاح کا، میرا بابا نکاح کا، میرا دادا نکاح کا، ہم آدم تک نکاح، حلفی کو معدن غیری، میرے سوا ہے کوئی تمہیں نکاح کا؟ تو خدا کی قسم سب نے جواب دیا، قالوا اللہم لا، علی قسم خدا کی تیرے سوا ہم میں سے کوئی نکاح کا نہیں. اب میں نے جملہ کہہ دیا، اب دنیا کی مرضی ہے کہ کس کے پیچھے لگے، بے نکاحوں کے پیچھے لگے. دنیا کی مرضی ہے محترم. تو میں نے عرض کیا عزیزان محترم، تو جن میں رسول آیا یہ ہے غرض خلقت رسول کی. بھائی گھبرا تو نہیں ہے؟ غرض خلقت ہے رسول کی، ہماری غرض خلقت ہے عبادت کرنا، اس کی غرض خلقت ہے ہدایت کرنا، اور رسول ہمارے زندگی کا مالک، بندگی کا مالک. رسول کا ہماری زندگی پر بھی تصرف اور بندگی پر بھی تصرف، بندگی پر بھی، زندگی پر بھی، بندگی پر بھی. زندگی پر اتنا تصرف کہ کہنا پڑا اللہ کو کہ النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، رسول تمہاری جانوں کا مالک ہے، جانوں کا مالک ہے، جان کا مالک ہے. بلائے تو آؤ، جانوں کا مالک ہے، تمہاری جان کا مالک، تمہاری اولاد کا مالک. یہی فلسفہ ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں. علم منطق میں ایک ہوتی ہے ہاں، دوسری ہوتی ہے نہیں. ہاں نہیں پر حاکم، اگر ہاں نہ ہوتی تو نہیں نہ ہوتا، اگر اللہ نہ ہوتا تو لا الہ نہ ہوتی. ہاں نہ ہوتی
تو نہیں نہ ہوتا، ہاں نہیں پر حاکم۔ زمین میں جسمیت ہے لیکن نشو نما نہیں، نباتات میں نشو نما ہے، درختوں میں، اسی لیے درخت حاکم ہے زمین کے۔ اب جب حاکم بنے زمین کے تو زمین بنی رعیت، درخت بنے حاکم۔ اب رعیت پر واجب ہے کہ جب حاکم آئے تو اس کو سینہ چیر کے جگہ دے، سینہ پھاڑ کر اس کو جگہ دے۔ اب نباتات میں نشو نما ہے، احساس نہیں ہے، جانوروں میں احساس ہے، اسی لیے جانور حاکم ہیں نباتات کے، درختوں کے۔ اب درخت پر واجب ہے کہ جب جانور منہ ڈالے تو وہ سر کو جھکائے کہ اللہ نے بنایا ہی مجھے تمہارے لیے ہے۔ اب جانوروں میں احساس ہے لیکن عقل نہیں، انسانوں میں عقل ہے، اسی لیے انسان حاکم ہے جانوروں کے۔ تم روزانہ جانور کاٹتے ہو، یہ کیوں کاٹتے ہو؟ اسی لیے کہتے ہو کہ اللہ نے جانوروں کو بنایا ہی تمہارے لیے، وہ تمہاری رعیت ہے۔ رعیت کہتے ہی اسے ہے جو جان دے، جو جان دے۔ اب انسان میں عقل ہے لیکن روح القدس نہیں، انبیاء میں روح القدس ہے، اسی لیے انبیاء حاکم ہیں انسانوں کے۔ اسی لیے نبی، کوئی نبی ہو، اگر اپنی امتی کو بلائے کہ یہاں لڑ یہاں مر تو اس کو مرنا ہے، کیونکہ رعیت کہتے ہی اسی کو ہے جو جان دے۔ اب انبیاء میں روح القدس ہے لیکن روح امری نہیں ہے، محمد آل محمد میں روح امری ہے، اسی لیے محمد آل محمد انبیاء کے بھی حاکم۔ اب انبیاء کو بلائے، یہی کہا تھا اللہ نے کہ فمن تولی بعد ذلک فاولئک الفاسقون۔ اگر کسی نبی نے محمد کی مدد نہ کی تو وہ فاسق، مدد نہ کی تو وہ فاسق۔ اسی لیے کہ نبی تمہارے جانی کا مالک ہے، یعنی انبیاء کے، انسان کا بھی، نباتات سے لے کر نبوت تک محمد آل محمد یہ ان کے حاکم ہے، حاکم ہے۔ اب رعیت کا کام ہے جان دینا، حاکم کے کام آنا۔ اگر نہیں آتا تو وہ رعیت نہیں۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا مرغا حلال ہے، بکرا حلال ہے، لیکن اگر آپ کو مر جائے، رات کو مر جائے، صبح کو آپ جا کر دیکھیں کہ مرغا مرا ہوا ہے تو اس کا گوشت حلال ہے۔ کیوں بھائی؟ اللہ نے اس کو حلال بنایا، کھائیں۔ بکرا مر گیا، نہیں کھائیں گے، کیوں؟ کہ بکرا یہ جانور آپ کی رعیت ہے، اگر رعیت مالک کے کام نہ آئے تو وہ مردار ہے۔ اگر رعیت مالک کے کام نہ آئے تو وہ مردار ہے۔ میرے دوستو، اگر مرغا ہمارے کام نہ آئے تو وہ مردار ہے، اور اگر کوئی صحابی رسول کے کام نہ آئے، اگر کوئی جان کا مالک رسول، ہماری جان کا مالک، جان کا بھی مالک ہے، ہماری زندگی ماں کا مالک اور ہماری بندگی کا مالک ہے۔ میرے یہاں بھی تفسیر ہے اشرف علی تھانوی کی، آپ اس کو جا کر پڑھیں اور دیکھیں، تقریباً ترمذی شریف میں یہ روایت ہے کہ ابی بن کعب نماز پڑھ رہے تھے، رسول نے اس کو آواز دی، اس نے سنی، جلدی کی نماز میں، رسول نے پھر آواز دی، پھر اس نے جلدی کی، تیسری مرتبہ آواز دی، آخر کا نماز ختم کی، رسول کے پاس آئے اور کہا یا رسول اللہ، آپ نے مجھے یاد فرمایا، کہا میں نے جو بلایا تھا آپ نے میری آواز سنی؟ کہا ہاں یا تو سنی۔ کہا آئے کیوں نہیں؟ کہا نماز پڑھ رہا تھا۔ تو آپ نے فرمایا یہ بتا تمہیں نماز سکھائی کس نے؟ بتا نماز پڑھی یا میں پڑھا؟ اور اس کے فوراً بعد رسول نے
فرمایا کہ تم نے قرآن حکیم کی تم تو کہتے ہو یہ ابی ابن کعب ہے جو قاری قرآن ہے، تو کہتا ہے کہ میں قاری قرآن ہوں. تم نے سورۃ انفال کی یہ آیت نہیں پڑھی؟ یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم. اے ایمان والو، جب اللہ اور اس کا رسول تمہیں بلائے، بلائے نہیں، بلائے، بلانے والے دو ہیں لیکن جب فعل آیا تو واحد ماضی، یعنی اللہ نے ہمیں بتایا کہ میں نہیں بلاؤں گا. جب میرا رسول بلائے تو وہ رسول کا بلانا نہیں، میرا بلانا ہے. جب میرا رسول بلائے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم، جب بھی تمہیں بلائے، جہاں بھی بلائے، جہاں بھی بلائے تو فوراً اس کی طرف رجوع کرو. لما یحییکم، تاکہ تمہیں زندگی عطا کرے، تمہیں زندگی بخشے، تمہیں زندگی بخشے. کون زندگی بخشے؟ رسول زندگی بخشے، زندگی عطا کرے. کون زندگی عطا کرے؟ رسول. کب زندگی عطا کرے؟ جب اس کے کہنے پر جاؤ، آواز پر جاؤ تو تمہیں رسول زندگی عطا کرے. یعنی اگر کوئی رسول کے کہنے پر آیا ہے تو خدا کی نظر میں زندہ، اور نہیں آیا تو مردہ. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن حکیم کے الفاظ ہے. سورۃ نمل کی 80 آیت ذہن میں یاد رکھیں. سورۃ نمل کی 80 آیت میں ارشاد ہوا انک لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء اذا ولوا مدبرین. میرے حبیب، جب یہ پیٹھ دے کر بھاگتے ہیں، جب یہ آپ کو پیٹھ دے کر بھاگتے ہیں تو یہ آپ کا آواز نہیں سنتے، اسی لیے یہ مردار ہے، یہ مردار ہے، یہ مردار ہے. جب یہ پیٹھ دے کر بھاگتے ہیں تو یہ کانوں سے باندھے ہیں. یہ مردار ہے جو آپ کو پیٹھ دے کر بھاگتے ہیں، وہ مردار ہے، وہ مردہ ہے. اب قرآن کی قسم دے کر مسلمانوں کے سر پر اکیلا جب ملا مسجد میں ہو، دو ہوں گے تو پھر جائیں گے، اکیلا تنہا ہو اس کے سر پر قرآن رکھ کر پوچھو. اور کتاب کو نہیں کہو صحیح بخاری میں جو بھاگے ہیں ان کے نام بتاؤ، کیونکہ جو بھاگے ہیں پیٹھ دے کر انہوں نے خود اقرار کیا ہے. کس نے کہا تھا کہ میں بھاگا پہلے تھا لیکن واپس پہلے آیا تھا. کسی نے کہا تھا کہ میں مدینے سے 3 میل آگے چلا گیا تھا. اب جو چلا گیا خدا کی نظر میں مردار. اب جو مردار کا مرید ہے وہ کیسا ہوگا؟ جو مردار کا مرید ہے زندگی پر بھی تصرف. گھبرا تو نہیں گے؟ نہیں، آج میں نے آدھی تقریر نہیں کی. زندگی پر بھی تصرف ہے، بندگی پر بھی. جس رسول کا زندگی پر بھی تصرف، بندگی پر بھی تصرف، وہ رسول تم جیسا کہ تھا. تم یہی تو فرق ہے. اگر کوئی میری مجلس سے، میری تقریر سے چلا جائے تو چلا جائے. اگر میں کسی کو بلاؤں اور نہ آئے تو پھر واجب نہیں. میں کسی سے پانی مانگوں نہ دے تو واجب نہیں. میں کسی کو کہوں کہ چلے جاؤ میری تقریر سے نہ جائے تو پر واجب نہیں. لیکن رسول کا ہر حکم واجب ہے. رسول کسی سے کوئی چیز مانگے تو اس کا دینا واجب، کسی کو بلائے تو اس کا آنا واجب، کسی کو بلائے تو اس کا آنا واجب، کسی کو دربار سے نکالے تو اس کا جانا واجب، کسی کو بستر پر سلائے تو اس کا سلانا واجب، اور کسی کو رونے سے منع کرے تو اس کو چپ کرنا واجب. یعنی رسول کا ہر حکم واجب ہے، کیونکہ اس کا بندگی پر بھی تصرف اور زندگی پر بھی تصرف ہے. ہاں تو ایسے دودھ ہو جن کا زندگی پر بھی تصرف ہو، بندگی پر بھی تصرف ہو. خدا کی قسم مسلمانوں کو لکھنا پڑا کہ مامون کی دربار میں ایک آدمی 7 بال لے کر آئے اور کہا یار مامون یہ رسول کے بال ہے. مامون استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے.
امام رضا کو بلایا, کہا یہ آپ کے نانا کے بال ہیں. امام رضا علیہ السلام نے بالوں کو سونگا, 3 کو الگ کیا, 4 کو الگ. ماموں نے پوچھا آپ نے یہ کیا کیا؟ کہا یہ 3 میرے نانا کے نہیں, یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں, یہ 3 میرے نانا کے نہیں ہیں, یہ 4 میرے نانا کے ہیں. تو کہا دلیل دو. کہا آگ جلاؤ. آگ جلائی گئی. جو 3 رسول کے نہیں تھے جب آگ میں پھینکے گئے تو ان کو آگ نے جلا دیا, لیکن وہ 4 جو امام نے کہا تھا کہ رسول کے ہیں, جب آگ کے قریب آئے تو آگ بجھ گئی. جب آگ کے قریب آئے تو آگ بجھ گئی, بال جب آئے تو آگ بجھ گئی. آپ بتاؤ تو جب رسول کے بال کا یہ حال ہے تو رسول کے آل کا کیا حال ہوگا؟ اور میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ماموں نے پوچھا امام رضا علیہ السلام سے کہ آپ کو کیسے پتا چلا کہ یہ 4 میرے نانا کے ہیں اور 3 میرے نانا کے نہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس چیز سے اللہ نے میرے نانا کو پیدا کیا تھا اس چیز سے ہم بنے ہوئے ہیں. جب میں نے بالوں کو سونگا تو مجھے 4 بالوں میں اپنی خوشبو آئی, لیکن 3 میں نہیں آئی. میں سمجھ گیا کہ بال میرے نانا کے نہیں ہے. یہ مقام ہے ان کا. ہم ہیں رسول جیسے. کیسے ہو یہ بات میرے سمجھ میں نہیں آتی. جس رسول کا بندگی پر تصرف ہو, زندگی پر تصرف ہو. اور ہاں آج تقریر کو آگے لے کے چلتا ہوں اس لیے کہ میں چاہتا ہوں کہ کچھ میں ایک ہی لفظ پر ابھی میں پڑھ رہا ہوں. بنت قرآن 4 چیزوں پر افضلیت کا دار مدار ہے. بنت قرآن 4 چیزوں پر افضلیت کا دار مدار. پہلی چیز سورۃ زمر میں ارشاد ہوا, قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون انما يتذكر اولو الالباب. علم پہلی چیز علم جس کا افضل پر دار مدار ہے علم. دوسری چیز سورۃ سجدہ میں ارشاد ہوا افمن کان مومنا کمن کان فاسقا لا یستوون. کیا مومن اور فاسق دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. دوسری چیز ہے ایمان. علم ایمان گھبرا تو نہیں. تیسری چیز سورۃ الحجرات میں ارشاد ہوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم. خدا کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو صاحب تقویٰ, یعنی تقویٰ. علم ایمان تقویٰ. چوتھی چیز سورۃ النساء میں ارشاد ہوا فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم علی القاعدین درجہ. خدا نے فضیلت دی ہے جو جانی اور مالی جہاد کرتے ہیں ان پر جو بیٹھے رہتے ہیں. یعنی چوتھی فضیلت ہے میدان جنگ میں لڑنا. 4 چیزیں ہیں جن پر افضلیت کا دار و مدار ہے. علم ایمان تقویٰ جہاد. یعنی اگر خدا کی نظر میں اگر کوئی جاہل تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور عالم خاص پر, تو خدا کی نظر میں افضل وہ ہے جو خاص پر بیٹھا ہوا ہے. یہ نہ دیکھو وہ بیٹھا کہاں ہوا ہے, علم کو دیکھو. ہاں ایک عالم نہیں لیکن امام یا رسول کے کہنے پر میدان جنگ میں لڑا ہے تو خدا کی نظر میں وہ اس عالم سے افضل ہے جو رسول کو چھوڑ کر بھاگ گیا. دوسرا وہ ہے جو مومن ہے, ایمان ہے, عالم نہیں مومن ہے, میدان جنگ کے مومن ہے, عقیدہ رکھتا ہے, تو خدا کی نظر میں وہ اس سے بہتر ہے. غریب ہے, پھٹے ہوئے کپڑے لیکن مومن ہے, تو خدا کی نظر میں اس کافر سے بہتر ہے جو غنی ہے. تقویٰ ہے, خود عالم نہیں لیکن عالم کی باتیں سن کر اس پر عمل کیا, خدا کی نظر میں وہ افضل ہے. تو اگر الگ الگ 4 چیزوں میں سے کسی میں ہے تو بھی خدا کی نظر میں وہ عزت والا ہے. لیکن اگر یہ 4 چیزیں کسی ایک میں جمع ہو جائے
کسی ایک میں جمع ہو جائیں تو پھر اس کا مقابلہ کون کرے گا؟ ہاں یہی سبب ہے تقریر میرا مقصد آوت شروع ہوتا ہے. عزیزان محترم، انبیاء مستقات میں شامل ہیں اور علی مصدر میں. آدم نبی ہے، نبوت نہیں. نوح رسول ہے، رسالت نہیں. ابراہیم خلیل ہے، خلت نہیں. عیسیٰ مومن ہے، ایمان نہیں. یہ مستقات میں شامل ہے، لیکن علی مصدر میں خندق میں رسول نے یہ نہیں کہا تھا، یہ نہیں کہا تھا کہ مومن جا رہا ہے. نہیں، بدل ایمان کلو الکفر کلی، کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جائے. کل کا کل ایمان. یہ کیوں نہیں کہا کہ 80% ایمان، 90% ایمان، 70% نہیں. کل کا کل ایمان کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے. یا اس نے کل ایمان کیوں کہا؟ کہا عبداللہ کہ اگر کل ایمان نہ کہتا تو دنیا تجھے کہتی کہ بھائی علی آدھا کا ایمان کا ہے اور آدھے یہ ہے، آپ ایمان علی سے لے، ہم یہاں سے لیتے ہیں. اسی لیے میں نے کہا ہے کہ علی کل ایمان ہے. جب تک علی کے دروازے پر نہیں آؤ گے مومن نہیں بچے. اور اسی لیے سورۃ الحجرات میں ارشاد ہوا ایمان کوئی چیز نہیں، شاعری کوئی چیز نہیں، سخاوت کوئی چیز نہیں. سخاوت مجھے دکھاؤ، شاعری مجھے دکھاؤ. ہاں یہ چیزیں تب دیکھنے میں آئے گی جب اس کا کوئی محفوظ ہو. یعنی شاعر کو دیکھ کر شاعری کا پتہ لگا سکتا ہے، سخی کو دیکھ کر سخاوت کا پتہ لگتا ہے، شجاع کو دیکھ کر شجاعت کا پتہ لگ سکتا ہے. تو ایمان ہمیں کیا پتا کہ ایمان کیا ہے؟ تو اللہ نے ارشاد فرمایا سورۃ الحجرات میں وَلَٰكِنَ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. بس خدا نے تو تمہیں حکم دیا ہے کہ پورے ایمان سے محبت کرو. خدا نے تمہیں حکم دیا کہ ایمان سے محبت کرو. ایمان سے خدا نے تمہیں حکم دیا ہے کہ ایمان سے محبت کرو. وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ. اور اللہ نے اس ایمان کے ذریعے تمہارے دلوں کو زینت دی ہے. وَكَرَهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ. اور خدا نے تمہیں کہا ہے کہ دین سے نفرت کرو. خدا نے تمہیں کہا ہے کہ دین سے نفرت کرو. کفر سے، فسق سے، عصیان سے. ہر چیز کا ایک ضد، ہر چیز کا ایک ضد. لیکن ایمان دنیا میں واحد ہے جس کے 3 ضد ہیں. جس کے 3 ضد ہے، 3 ضد ہے. شرک، کفر، نفاق. ہر چیز کا ایک ضد، ایمان کے 3 ضد. آگے پہلے ضد نکالو تو ایمان آئے، ضد نکالو تو ایمان آئے. ایمان کے 3 ضد. اللہ نے کہا کہ ایمان سے محبت کرو، 3 سے نفرت کرو. یہ نہ کہو تو سارے سائی ہیں. ہمارے سندھی میں کہتے ہمارے تو سارے سائی ہیں، ہم تو سب کو مانتے ہیں. اللہ نے کہا کہ نہیں، محبت یہ نہیں، محبت یہ ہے کہ ایمان سے محبت کرو، 3 سے نفرت کرو. صرف محبت کافی نہیں، تمنا کافی نہیں. جب تبرا نہ ہو، اللہ کے ساتھ تبرا بھی ہو تو ایمان کا 3 شرک، کفر، نفاق. تم نے لا الہ الا اللہ کہا، شرک ختم. محمد رسول اللہ کہا، کفر ختم. لیکن اللہ نے کہا 3 ضد ہے، نفاق باقی ہے. اس کو نکالو، نکالو اس کو نکالو. کیسے نکالے گا؟ لا الہ الا محمد. اگر ایمان کے 2 ضد ہوتے تو کافی تھا. اللہ نے کہا 3 ضد ہے، 3 سے نفرت کرو. لا الہ الا اللہ کا شرک ختم، محمد رسول اللہ کا کفر ختم. ابھی نفاق باقی ہے، اب نفاق باقی ہے تو اس کو کیسے نکالے؟ تو تمہارے ایک کتاب میں ہزاروں کتاب رسول کی یہ حدیث ہے، یا علی حب کا ایمان و یا علی بغض کا نفاق. علی آپ کی محبت ایمان ہے، علی آپ کا بغض نفاق ہے. معلوم ہوا کہ نفاق تب نکلے گا جب علی ولی اللہ کہیں گے.
اللہ نہ کہو، ہم تمہیں نہیں کہتے، اور کسی کا نام لو، کیونکہ ضد تین ہے. ہم نے کہا علی ولی اللہ، تم کہتے ہو شیعہ ہے کہتے ہیں، اور علی ولی اللہ تم نہ کہو، لیکن ضد تین ہے، نکالنے تو پڑیں گے. لا الہ الا اللہ کا شرک ختم، محمد رسول اللہ کا کفر ختم. اب ایک ضد نفاق کا ہے تو نکالنا تو پڑے گا. ہم نے کہا علی ولی اللہ، تم نہ کہو، کسی اور کا نام لو. لیکن تمہیں بھی یقین ہے کہ علی کے سوا کوئی ولی نہیں، تمہیں بھی یقین ہے کہ علی کے سوا کوئی ولی نہیں ہے. تو یہ علی ایمان پہلی منزل ہے، تو علی ایمان ہے. ایمان کل کا کل ایمان، ایمان میں اس منزل پر پائے. آپ کوئی بلند ایمان کی علی کل کا کل ایمان. اور علم میں گھبرا کے شاید علم میں توجہ چاہ رہا ہو، توجہ. اور علم میں کیا منزل ہے کہ رسول کو کہنا پڑا انا مدینۃ العلم وعلی بابا. 400 سے زیادہ 400 سے زیادہ مرتبہ یہ حدیث مسلمانوں کے کتابوں میں آئی ہے. تو میں پورے علم کا شہر ہوں، علم کا شہر. علی پورے علم کا دروازہ، عالم کا نہیں کہ میں عالموں کا شہر ہوں. علم علم میں علم، علی علم کا دروازہ، علی علم کا دروازہ. کیسے؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے دوسری تقریر میں کہا تھا کہ اللہ ہمارے لیے کیا کہا؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا. جب تم ماں کے پیٹ سے باہر آئے تو تم لا تعلمون تھے، لا تعلمون، تم لا تعلمون تھے، لا تعلمون، کچھ نہ جانتے تھے، لا تعلمون تھے. اب اللہ نے قرآن میں کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر سے پوچھو. اب تو کائنات کو لا تعلمون ذکر ہوگا جو آتے ہی عالم ہو. نہیں سمجھ میں کچھ آیا؟ یعنی کہ جب تم ماں کی پیٹ سے باہر لا تعلمون تھے، اگر تم لا تعلمون ہو تو اہل ذکر پوچھو. علم ہوا اہل ذکر وہ ہوں گے جو لا تعلمون نہ ہوں گے. تو اب دنیا میں ڈھونڈو کہ آتے ہی عالم کون ہے؟ وہ آتے جاہل نہ ہو، پیدا آئے دنیا میں تو جاہل نہ ہو. دنیا کہتی ہے ہاں ہم بھی مانتے ہیں کہ رسول کی بیویاں امہات المومنین ہیں، مومنین کی مائیں. میں کہتا ہوں ہاں مومنین کی مائیں ہیں، لیکن تم نے سمجھا نہیں. رسول کی بیویاں مومنین کی ماں اور علی کی ماں رسول کی ماں. سمجھ میں آیا؟ رسول کی بیویاں مومنین کی ماں اور علی کی ماں رسول کی ماں. رسول کی نہیں سمجھا، شاید پھر دوہرانا چاہتا ہوں. رسول کی بیویاں ہماری ماں اور علی کی ماں رسول کی ماں. تو اب فرق ہوا کہ جتنا فرق ہے رسول میں اور ہم میں، جتنا فرق ہے ہم میں اور رسول میں، اتنا فرق ہے علی کی ماں میں اور رسول کی بیویاں. جتنا فرق ہے رسول کی ماں رسول کی بیویوں میں، جتنا فرق ہے ہم میں اور رسول میں، اتنا فرق ہے ہم رسول کی بیویوں میں اور علی کی ماں میں. یہی سبب ہے آج تک دنیا کو پتا ہے. بھائی یہ بتاؤ اگر آپ مسجد میں جا رہے، خدا کا گھر ہے، لیکن جیسے ہی دروازے سے آپ اندر ہوئے تو آپ نے دیکھا کہ دیوار گر رہی ہے، جاؤ گے اندر؟ بھائی خدا کا گھر ہے، یقین کرو خدا بچائے گا. یہ واپس کیوں آ رہے ہیں؟ کہ بھائی مرنا ہے کیا؟ دیوار گر رہی ہے. آپ تو ڈر گئے. تو یہ فلسفہ کیا ہے؟ کالی کی ماں آئی تو دیوار سے گاف ہوئی. خدا تو یہ چاہیے تھا کہ پیچھے ہٹے. یہ اندر کیوں گئی؟ یہ اندر کیوں گئی؟ پتا چلا کہ بی بی جواب دے گی کہ عبدالحکیم ہاں
تمہیں علم نہیں تھا، مجھے علم تھا، اسی لیے کہ میں بے دعوت نہیں آئی ہوں، مجھے دعوت دے کر بلایا گیا ہے۔ مجھے یہاں یہ ہے عزیزان محترم، یہ آتے ہی عالم ہے۔ آج پتا چلا اہل ذکر کا، اور یہ فرق ہے قرآن میں اور وار سے قرآن میں۔ میں ان آیتوں کو نہیں دہرانا چاہتا تھا جو میں نے پہلی رات کو پڑھی تھی۔ ہاں اب پتا چلا کہ اہل ذکر کون ہے۔ قرآن کن سے پوچھے تو اللہ جواب دے گا۔ عبد الحکیم اگر قرآن نور ہے تو کسی مجسمے نور سے پوچھو، اگر قرآن طاہر ہے تو مرکز کفایت تطہیر سے پوچھو، اگر قرآن شفا ہے تو مال کے کھا کے شفا سے پوچھو، اگر قرآن عظیم ہے تو نبع العظیم سے پوچھو، اگر قرآن رحمت ہے تو رحمت العالمین سے پوچھو، اگر قرآن اعلیٰ ہے تو کسی مولا سے پوچھو، اگر قرآن مبین ہے تو امام مبین سے پوچھو، اگر قرآن بے مثل ہے تو مثل اعلیٰ سے پوچھو، اگر قرآن معجزہ ہے تو کسی معجزہ نماز سے پوچھو، اگر قرآن ذکر ہے تو اہل ذکر سے پوچھو، اور اگر قرآن امر ہے تو اول الامر سے پوچھو، اور اگر قرآن مشکل ہے تو کسی مشکل کشا۔ چاہ رہا ہو کیونکہ قرآن ہدایت کرتا ہے متقین کو۔ آج اس لفظ کو بھی سنو، اور تو مولانا مودودی کو بھی تفہیم القرآن میں لکھنا پڑا تو کسی نے رسول سے پوچھا کہ یا رسول اللہ تقویٰ کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حب علی تقویٰ، علی کی محبت تقویٰ، علی کی محبت تقویٰ۔ توجہ چاہ رہا ہوں، علی کی محبت تقویٰ، علی کی محبت تقویٰ، علی کی محبت تقویٰ۔ لیکن اس محبت کا تقاضا کیا ہے، کیسے پہچان؟ تو سورت بقرہ میں ارشاد ہوا 189 آیت 189 189 آیت سورت بقرہ میں ارشاد ہوا یسألونک عن الہلۃ، میرے حبیب آپ سے پوچھتے ہیں چاندوں کے متعلق۔ جب یہ چاند نکلتا ہے پہلی تاریخ کا تو آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے چاند کو کیوں بنایا ہے؟ بھائی گھبرا گئے شاید؟ آنا نہیں، 4-5 راتیں ہیں، میں جو آیا ہوں اسی لیے، اور میں نے پوری زندگی میں مجلس عبادت سمجھ کر پڑھی ہے۔ آپ سے پوچھتے ہیں نئے چاندوں کے متعلق، سورج کے متعلق نہیں، جھگڑا سورج پر نہیں، چاند پر، چاند کے متعلق پوچھتے ہیں۔ قل ہی مواقیت للناس والحج، آپ ان کو کہہ دو کہ اللہ نے اس چاند کو دین کے لیے بنایا ہے، دین کے لیے، دین کے لیے بنایا، دین کے حکاموں کے لیے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ روزہ رکھتے ہیں چاند مطابق یا سورج کے مطابق؟ چاند کے مطابق۔ حج کرتے ہیں چاند کے مطابق، محرم کرتے ہیں چاند کے مطابق، بیوہ کی عدت چاند کے مطابق۔ تو اللہ نے چاند کو بنایا دینی احکام کے لیے۔ آیت یہاں ختم ہو جاتی نہیں، آیت آگے چلی، اور آیت کا عجیب انداز۔ چلے اللہ تک یہاں تک تو کہا کہ یسألونک عن الہلۃ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ اگر آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ نے چاند کو کیوں بنایا تو کہا دو کہ دینی احکام کے لیے۔ اب آیت آگے چلی، آیت پوری نہیں، آگے چلے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون۔ نیکی یہ نہیں، نیکی یہ نہیں کہ جب گھروں میں آؤ تو پیچھے سے آؤ یا دیوار چھلانگ کر آؤ۔ اگر تم متقی بننا چاہتے ہو، اگر تم متقی بننا چاہتے ہو تو جب گھر میں آؤ تو ڈر سے، گھر میں آؤ تو ڈر سے۔ میں پہلا سوال پوچھوں، اس چاند کا گھر سے ڈر سے کیا تعلق ہے؟ پوچھتے ہیں چاند کے متعلق تو
کہا تو اللہ نے ان کو دینی احکام کے لیے بنایا، اور کہا دو کہ یہ نیکی نہیں کہ جب گھروں میں آؤ تو چھلانگ لگا کر آؤ، نہیں گھروں میں آؤ تو در سے، تو پہلے تو اس گھر کے در کا چاند سے کیا تعلق ہے؟ ہاں یہی ربط ہے کہ اللہ نے چاند کو بنایا ہے دینی احکام کے لیے۔ یہ رات کو میٹنگیں کرتے تھے کہ اللہ نے چاند کو کیوں بنایا، تو اللہ نے کہا میرے حبیب میں نے چاند کو بنایا ہے دینی احکام کے لیے۔ ان جاہلوں کو کیا پتا؟ دین کا پتا ان سے پوچھے جو پورے علوم کا در، یعنی جو در سے، اور کسی نے ہمارے امام سے پوچھا کہ مولا ہر آدمی جب اپنے گھر میں آتا ہے تو اپنے گھر کے دروازے سے آتا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ نہیں، نہ ان سے آپ کے گھر مراد ہے اور نہ آپ سے در مراد ہے، لیکن گھر اور در وہ ہے جس کے لیے رسول نے کہا تھا کانا دار الحکمت و علی بابھا، میں حکمت کا دروازہ ہوں، میں حکمت کا شہر ہوں، میں حکمت کا گھر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ تو یہ گھر اور در وہ ہے، یعنی جو در سے آئے وہ متقی۔ اب اللہ نے متقی کی پہچان بتائی سورۃ بقرہ میں 177 آیت 177، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون۔ ہاں یہ اللہ نے بتا کہ نیکی یہ ہے، اللہ نے متقی کے نشانیاں بتائی، اللہ پر ایمان، قیامت پر ایمان، ملائکہ پر ایمان، کتب پر ایمان، انبیاء پر ایمان، اور پھر اپنا محبوب مال کھلائے دے، اللہ کی راہ میں دے۔ کس کو؟ اپنے قربا کو، قریبوں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، راہ گزر کو، مسافر جو جن کے پاس خرچ نہ ہو، غلاموں کو، اور پھر نماز پڑھے، زکوٰۃ ادا کرے۔ یعنی پہلے اللہ نے کہا عقیدے کے لیے کہ عقیدہ ٹھیک کرے، عقیدے کے بعد عمل کرے، پہلے عقیدہ صحیح ہو پھر عمل صحیح ہو، اور تیسری منزل والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب کسی سے وعدہ کرے تو پورا کرے۔ اب وعدے پورے کا تعلق کردار سے ہے، والصابرین فی البأساء والضراء وحین البأس، تندرستی، بیماری، پیاس، بھوک میں صبر کرے، وحین البأس، باس اس کیفیت کا نام ہے کہ میدان جنگ میں جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے لیکن میدان کو چھوڑنا نہیں، یہ کردار سے تعلق ہے۔ وعدے وفائی کرے، پیاس میں، بھوک میں، تندرستی میں، بیماری میں صبر کرے، میدان جنگ میں جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے تو میدان کو نہ چھوڑے۔ اللہ نے کہا اگر یہ صفتیں موجود ہے تو پھر متقی بھی ہے، صدیق بھی ہے۔ اب بنا گریبان میں جھانک کر دیکھے، عقیدہ صحیح، عمل صحیح، کردار صحیح، اس کا نام ہے تقویٰ۔ اب میں کیا پڑھوں عمل پہ؟ اگر عقیدہ صحیح ہے، عمل اور کردار نہیں ہے تو بیکار، اور اگر کردار اور عمل صحیح ہے لیکن عقیدہ صحیح نہیں تو عمل بیکار، کیونکہ شیطان نے عمل تو بہت کیا تھا لیکن عقیدہ غلط تھا۔ اگر عقیدہ غلط تو عمل بیکار۔ اب بتاؤ کہ یہ ہے متقین کی صفت، یہ ہے متقین کی فضیلت۔ جب متقین کی یہ فضیلت ہے تو اب بتاؤ جو امام المتقین ہوگا اس کی کیا فضیلت ہوگی؟ اب دنیا میں ہے کسی کا ایسا پیشوا؟ گھبرا کے چاہیے یہ متقین کا تیسری نشانی، متقین کی بہت آیتیں ہیں
لیکن جلدی جلدی کہہ رہا ہوں کہ آج کچھ بیان کروں اور کل پھر آگے چلوں. اور تیسری یہ الفاظ ہے سورت اعراف کے 201 آیت نمبر ہے 201 سورت اعراف کی. عجیب الفاظ ہے, اللہ نے نشانی بتائی متقی کی. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. ان الذین اتقوا, میرے حبیب متقی وہ ہے. کون ہے متقی؟ اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون. جب کچھ ایسے بندے دیکھتے ہیں جو شیطان کے لباس میں ہوتے ہیں. متقی وہ ہے جو جب ایسے بندے دیکھتے ہیں جو شیطان کے لباس میں ہیں تو خدا کو یاد کر کے ان کو پہچان جاتے ہیں. یعنی متقی کی نشانی کیا ہے کہ شیطان کو پہچانتا ہے بندے کی لباس میں. یہ متقی کی نشانی ہے کہ کہاں بھی ہو تو شیطان کو پہچانتا ہے. یعنی متقی وہ ہے جو ملائکہ کے صف میں شیطان کو پہچان, ملائکہ کے ساتھ ہے. لیکن لباس کو نہ دیکھو, یہ نہ دیکھو کہ کس کے ساتھ ہے, یہ نہ دھوکہ کھاؤ. یہ متقی نہیں جو دھوکہ کھائے. متقی وہ ہے جو ملائکہ کے صف میں شیطان کو پہچانے, چرواہے کے صورت میں بھیڑیے کو پہچانے, اور رسول کی دربار میں علی کے دشمن کو پہچانے. رسول کی دربار میں علی کے دشمن کو پہچانے. کیوں کہ خدا نے خود کہا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی. جس نے رسول کی مخالفت کی اس نے خدا کی مخالفت کی. تو اب پتا چلا کہ فعل خدا فعل رسول فعل رسول فعل خدا. تو اب پتا چلا کہ جس کو خدا دربار سے نکالے وہ بھی شیطان ہے, اور جس کو رسول دربار سے نکالے وہ بھی شیطان ہے. تقویٰ کی منزل پر اسی ہے جو امام المتقین ہے.